اب ہم جب کہتے ہیں نا کہ حضور کی سیرت طیبہ پڑھو، اگر کوئی دنیا کا شعبے میں سے کوئی وابستہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہے، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی حاکم وقت ہو، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ کوئی تاجر ہو، ہم کہتے ہیں حضور کی سیرت سے رہنمائی لو۔ اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اتنی مکمل ہیں کہ دنیا کے کسی شعبے میں بھی اگر رہنمائی چاہتے ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ تمام شعبات کو احاطہ کر تمام شعبات میں جو ہے رہنمائی دیتی ہے۔ اب جب انسان، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کہتا ہے کہ ایک پرسنالٹی کی جو سیرت ہے وہ تمام شعبات کا احاطہ کیسے کر لے گی؟ تو جب انسان دنیا میں قدم رکھتا ہے نا، عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، تو مختلف شعبوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف افکار کے اسے ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ جب انسان پھر عملی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو انسان جب دنیا کی تاریخ رسموں میں گم ہو جاتا ہے نا، تو انسان جھنجھلا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سا طریق اختیار کرے، کس طرف جائے تو کامیابی ہوگی۔ انسان کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا طریق ہے وہ اختیار کرے۔ جب انسان جھنجھلا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے دنیا کے تاریک راستوں میں، اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی دستگیری فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے کامیاب انسان بننا ہے نا، تجھے دنیا کی بھی کامیابی چاہیے، تجھے عزت بھی چاہیے، تجھے معاشرے میں بھی معزز بننا ہے، تجھے میرا قرب بھی چاہیے، تجھے قبر بھی اچھی کرنی ہے، تجھے قیامت کے دن بھی پل صراط پار کر کے جنت میں جانا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے دنیا سے لے کے پل صراط پار کر لینے تک ہر کامیابی تجھے مقصود ہے نا، تو میں تجھے رستہ بتاتا ہوں۔ یا اللہ وہ رستہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ میرے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ، یقینی طور پہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ کا عمل تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کریم فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ، حضور کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بیسٹ پرسنالٹی ٹو فالو ہے۔ اگر رسول اللہ کی اتباع کرو گے، وہ کرو گے جو رسول اللہ نے کرنے کو کہا، اور اس سے رک جاؤ گے جس نے رسول اللہ نے روکا، کسی بھی شعبے کی کامیابی قدم رکھو گے کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا اگر کامیابی چاہتے ہو تو آ جاؤ، میرے حبیب علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیکھو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ کریم ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے عزیز کا سفر طے کرتے ہوئے انسان اور اے شارع حیات پہ چلتے ہوئے انسان، تو نے تباکل تجربات سے اپنا سرمایہ ضائع نہیں کرنا، تو نے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی، اپنا سرمایہ حیات ضائع نہیں کرنا، بلکہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو کسی بھی شعبے میں اگر چل رہے ہو تو رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا خضر راہ بناؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کو مشعل راہ کے طور پہ استعمال کرو۔ رسول اللہ کی اگر تعلیمات پہ چلو گے تو ہر کامیابی کا راز اس میں ہے، ہر کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کیونکہ یہ یاد رکھیے گا رسول اللہ کی سیرت مکمل کسی کی سیرت نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے مکمل کسی کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شعبے کی کامیابی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اپناؤ، رسول اللہ کی دہلیز پہ آ جاؤ، حضور کی سیرت سے تمہیں ہر شعبے کی کامیابی کا درس ملے گا۔ مثال کے طور پہ صرف دینی اعتبار سے نہیں، صرف شریعت کے اعتبار سے نہیں، صرف قرب الہی کے اعتبار سے نہیں، دنیا میں بھی اگر کسی شعبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، رسول اللہ کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے بہترین درس موجود ہوگا۔ اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی حاکم وقت ہے، اس نے رعایا کا کیسے خیال کرنا ہے، اس نے کس انداز میں اپنی قوم کو بلند قوم بنانا ہے، اس نے کس طرح اپنی ریاست کو فلاحی ریاست بنانا ہے، اس نے کس طرح لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اپنے ملک میں اچھا کرنا ہے، اس نے کس طرح اپنے ملک میں کوئی بھی بحران آ جائے اس کا سامنا کرنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے، میرے نبی کی سیرت طیبہ میں ایک ایک بات کا درس موجود ہے، ایک ایک بات کا درس موجود ہے۔ اگر کوئی معیشت دان ہے، اس نے اپنے ملک کی معیشت کیسے اچھی کرنی ہے، اس نے اپنے ملک کی معیشت کو کیسے بلند کرنا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے، ریاست مدینہ کے چارٹر کو پڑھے، میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ایک ایک بات کا درس موجود ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کا قیام فرمایا نا، اس وقت عرب جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اس وقت معیشت کے کوئی قانون نہیں تھے، امیر امیر ترین تھا اور غریب غریب ترین تھا، جس کے پاس دولت تھی بے بہا تھی، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس انسان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے غریبوں کو ملک سے نکالا نہیں، میرے نبی نے امیروں سے جو ہے وہ سب کچھ چھین نہیں
نہیں لیا. امیر اپنی جگہ عمرا خوش رہے, لیکن میرے نبی علیہ السلام نے معیشت کے وہ قانون ترتیب دیے کہ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں میرے نبی کے بنائے گئے قانونوں سے ایسا اثر آیا کہ اگر مدینہ منورہ میں کوئی مالدار شخص زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تھا تو اسے مدینہ کی گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہ آتا تھا, مدینہ کی گلیوں میں کوئی فقیر نظر نہ آتا تھا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ جہاں میرے نبی کی برکت تھی, جہاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اپنی جگہ, لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ ویژن تھا اور وہ معیشت کے قانون جو میرے نبی علیہ السلام نے مرتب کیے تھے, ان کی وجہ سے وہی مدینہ منورہ, وہی عرب کا معاشرہ جہاں غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر پہلے سلوک کیا جاتا تھا, اسی قانون کی وجہ سے انہی گلیوں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں نظر آتا تھا. یہ میرے نبی علیہ السلام کی برکت ہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کیا معیشت کے لیے کہ قانون مرتب کر دیے, میرے نبی نے تربیت بھی کی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ غربت کی شکایت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیا ہے؟ ایک ڈالا ایک کمبل لے کے آ گئے. حضور نے فرمایا بیچ کے آؤ. بیچ کے حضور کی بارگاہ میں جب کچھ دینار لے کے آئے, حضور نے فرمایا ان سے ایک کلہاڑا لے کے آؤ اور ایک دستہ لے کے آؤ, ایک لکڑی کا دستہ لے کے آؤ. لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کلہاڑے کو لکڑی کے دستے پہ رکھا. حضور نے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹنا شروع کر دو. وہ گیا, لکڑیاں کاٹ کے کچھ ہی عرصے بعد آیا, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے 10 دینار تھوڑے سے عرصے میں دے دیے ہیں, میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا مال ملے گا. حضور نے فرمایا اب ان کے 3 حصے کرو, ایک تو اپنی ذات پہ خرچو, ایک تو اپنے مال پہ خرچو, اپنے کاروبار پہ خرچو, اور ایک تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر ڈالو. اس نے یوں ہی کیا. کچھ ہی عرصہ گزرا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ کا مالدار ترین شخص وہ تصور کیا تھا, اس کو مانا جاتا تھا. یعنی میرے نبی علیہ السلام نے پہلے تو درس دیا کہ معیشت کے اصول ہوں, پھر درس دیا صرف ریاست پر ڈیپینڈ نہیں کرنا بلکہ محنت کرنی ہے, پھر درس دیا جب مال آئے تو اس کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے, جو اس انداز میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ برکت عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر قانون دان ہے کوئی, میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے, میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھے. اپنے تو اپنے ہیں, یہ تو مغرب کے معاشرے میں بھی مانا ہے. قائد اعظم نے کہا نا کہ میں نے لنکن یونیورسٹی میں خود یہ پڑھا اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے وکالت کرنی ہے. یہ تو مغرب نے بھی مانا ہے اور آج بھی وہاں مانا جاتا ہے کہ اس دنیا کے کامیاب ترین قانون دان کا اگر نام جاننا چاہتے ہو تو وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.